کا مقام یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جو ہے اللہ نے کہا کفوا، کوئی کف نہیں ہے، اور علی اور فاطمہ ایک دوسرے کے کف ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، ہم فضیلت ہیں۔ اور وہ ہم فضیلت کیا مطلب؟ اگر علی معصوم ہے تو فاطمہ زہرا بھی معصومہ ہے، اگر علی امام ہے تو فاطمہ زہرا بھی منصب عصمت پر فائز ہے، اگر علی کے لیے آیت ولایت آئی ہے تو فاطمہ زہرا کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، کف ہیں ہم پلہ، فاطمہ زہرا کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، اگر علی کے لیے سورت نازل ہوئی تو فاطمہ زہرا کے لیے سورہ دہر نازل ہوئی، اگر علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تو فاطمہ زہرا نے ستارے کو دروازے پہ بلایا، ایک دوسرے کے کف ہیں۔ اگلی فاطمہ زہرا نے ستارے کو دروازے پہ بلایا، اگر علی نے مردوں کو زندہ کیا تو فاطمہ زہرا نے بھی مردوں کو زندہ کیا، اگر علی کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے تو فاطمہ زہرا کی عبادت دیکھ کر ساری یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ کہ علی نے مردوں، جو معجزات علی دکھاتے رہے وہی معجزات شہزادی کونین دکھاتی رہیں، اور پھر کہاں تک علی و فاطمہ کے فضائل اور مناقب کا جو ہے احصاء کیا جائے، تقابل کیا جائے۔ کف ایسے ہیں کہ اگر اذان مکمل ہو علی کے نام پر تو نماز مکمل ہو تسبیح جناب زہرا کے اوپر۔ تو کہا میرے حبیب ان سے کہو کثرت و قراءت قل هو اللہ احد، یا علی صورت توحید کی، اور اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن دیکھیں قرآن کچھ نہ ہو 10 آیتیں تو پڑھ لیا کریں۔ معصوم نے فرمایا 24 گھنٹے میں سے جو شخص قرآن مجید میں سے 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا، قرآن سننا عبادت ہے۔ النظر الی مصحف القرآن عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، استماع عبادہ، اس کا سننا عبادت، قراءت عبادہ، اس کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت۔ قرآن مجید کے لیے ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا فانصتوا، غور سے سنا کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی جنات، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکل، ساری چیزیں نہیں آتی۔ قرآن ویسے جن قرآن کو سن کے ویسے فرار اختیار کر، سورہ جن جو ہے پوری نازل ہوئی ہے، اور جس گھر میں ذکر محمد اور آل محمد ہو وہ ساری چیزیں سے جو ہے وہ بری رہتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اکثر، یہ قرآن پڑھنے کے لیے سپارہ جب شروع کرو تو ختم کر کے اٹھو، یہ مشہور ہو ہمارے یہاں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا، اللہ نے سپارے تھوڑی نازل کیے، اللہ نے صورتیں نازل کی، سپارے امت نے بنائے اپنی آسانی کے لیے، اللہ نے صورتیں نازل کی ہیں، آیات نازل کی ہیں۔ سپارے اس چکر میں کہ سپارہ ختم ہی نہیں ہوگا تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن نے اپنے پڑھنے کے لیے کہا کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اتنا پڑھا کرو۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب چاہتا کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے نہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ دیکھیں ان میں تو قرآن میں اتنا جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں کہ ان کے سر و تن میں جدائی بھی ہو جاتی ہے تو یہ نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اور پھر امام حسین مولا کائنات نے اس وقت قرآن پڑھا جب قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، جب قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، دست رسالت پر آ کے پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کے توریت، انجیل، زبور، قرآن، اس کے 12 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو میرے مولا نے جو ہے دست رسالت پر قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ توریت کی تلاوت، انجیل کی تلاوت، زبور تلاوتیں کیوں کی؟ مولا کائنات یہ بتانا چاہتے تھے علی دنیا کی کتابت کے محتاج نہیں ہے، دنیا علی کی قرآت کی محتاج ہے۔ علی جیسا قرآن پڑھ دیں گے دنیا دیکھتی رہے گی علی نے جیسا قرآن پڑھا۔ تو قرآن جو ہے قرآن سے دور نہ بھاگا کرے، قرآن جتنا بھی ممکن ہو۔ اور معصوم نے فرمایا 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی 10 آیتیں قرآن مجید میں سے پڑھے نا تو اس کا نام کبھی فرشتے غافلین میں نہیں لکھتے۔ 10 آیتیں آپ گھر سے نکلتے ہوئے ایک سورہ الحمد پڑھ لیں، ایک جو ہے سورہ توحید پڑھ لیں تو 10 آیتیں ویسے ہی ہو جاتی، 12 ہو جاتی ہیں۔ اور ہم 12، 14، 72 کے ماننے والے ہیں۔ ایک 5 آیتیں سورہ توحید میں ہیں اور جو ہے 7 آیتیں سورہ الحمد میں ہیں۔ صبح اٹھیں اگر قرآن کھولنے کے بعد اس کو جو ہے الحمد پڑھ لیں اور ایک سورہ توحید پڑھ لیں
تو یہ 12 آیتیں ہو گئیں آپ کی، 10 آیتوں کے لیے فرشتے 24 گھنٹے آپ کا نام غافلین میں شمار نہیں کریں گے۔ آیت الکرسی جو ہے حصار کر رہے ہیں، حصار جو ہے بہترین حصار اگر کوئی ہے تو وہ بچوں کو یاد کروائیں قرآن مجید۔ بہرحال قرآن مجید کا پڑھنا، کثرت و قراءت قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب یا علی، قرآن مجید میں سے سورہ جو ہے توحید کی تلاوت سے دل جو ہے وہ روشن و منور ہوتا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں یا علی دوسری چیز جو دل کو روشن و منور کرتی ہے قلت الکلام، کم گفتگو کرنا۔ دوسری مسجد امام علی رضا میں نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد استخارے دیکھتے تھے، لوگ لائن لگی ہوتی تھی استخاروں کی، اور وہ لائن میں جو ہے تمہارا استخارہ نیت کرو، اس نیت کروا کے اس کے بعد استخارہ دیکھ کے اس کا زبان سے جواب نہیں دیتے تھے، زبان سے جواب یوں کر کے اشارہ، اگر اچھا استخارہ ہوتا تو یوں کر دیتے تھے، برا ہوتا تو یوں کر دیتے تھے، درمیانہ ہوتا تو یوں کرتے تھے۔ عارف کم بولتا، اتنا ہی بولتا جتنا بولنے کی، اتنا ہی کھاتا ہے جتنی جسم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا ہے، زندگی کے لیے کھاتا ہے۔ عارف اسی لیے کہا قلت الکلام، یعنی کم گفتگو۔ کم گفتگو جتنی کریں گے نا، جتنی دیر آپ کی محفل میں اگر کوئی اس مجلس میں آ کے بیٹھ جائے انجان آدمی اور وہ بولے نہ، جب تک آپ پتہ ہی نہیں کر پائیں گے یہ عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، کیا ہے، جب تک بولے گا نہیں راضی نہیں۔ جیسا ہی مولا کائنات اسی کا الانسان مخبون تحت لسانے، مولا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب بولنے والے دیکھیں، جب تک بولے گا نہیں پکڑا نہیں جائے گا، بولا جائے بولے گا تو پکڑا جائے۔ دیکھیں ایک آیا تھا ممبر کے اوپر بلا وجہ بولنا لگا، ممبر پہ جب بولا تو اس نے کہا لوگوں جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، یعنی بولے نا۔ اب بولے تو لوگوں کو پتہ لگ گیا، لیکن ایک ممبر پہ جب آیا اس نے کہا لوگوں مجھ سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو، سلونی مجھ سے پوچھو، تم پوچھو، تم اپنی اوقات کے مطابق حیثیت کے مطابق پوچھو گے، میری حیثیت کے مطابق مجھ سے کوئی سوال نہیں کر۔ علیہ السلام کے ملائکہ کائنات تو قلت الکلام، کم بولنا۔ دیکھیں جتنا کم بولے گا اتنا ہی پکڑا نہیں، پتہ نہیں چلے گا جب تک بولے گا نہیں، بولا نہیں پکڑا جائے گا۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں شیخ بہائی، مشہد میں جب جاتے ہیں صحن رضوی جو سب سے بڑا صحن، اس کے بعد جو رواق آتا ہے سامنے، وہ پہلے تھا صحن امام خمینی تھا، اس کے بعد اندر جو رواق آتا ہے اس رواق میں شیخ بہائی کی قبر ہے، اونچی سی، بہت بڑے عالم تھے۔ جب اس زمانے میں علماء کی یہ کر و فر نہیں تھی، یہ نخرے ناز نہیں تھے، یہ پروٹوکول نہیں تھا، یہ گاڑیاں نہیں دوڑتی تھیں، یہ لوگ آگے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لوگوں کو علماء سے ملنے دیا جاتا تھا۔ اب تو ہٹو بچو، نہ 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 نہ، جب تک آپ کو 2 گھنٹے انتظار نہ کروائیں اس وقت تک آنا نہیں ہے مجلس پڑھنے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو ہے ہمارا ماحول، ہم اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے وصیت اگر دیکھیں، مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو آپ نے گورنر بنا کے جب بھیجا، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے، اس میں مالک اشتر سے کیا کہتے ہیں، دیکھو لوگوں سے اپنا فاصلہ نہ رکھنا، لوگوں سے ہمیشہ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا، اور ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے باخبر رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم بے خبر ہو جانا اور وہ تم سے دور ہو جائیں۔ تو بہرحال جو ہے اس زمانے میں اتنا کر و فر نہیں تھا، شیخ بہائی کے علم کا چرچا بڑا تھا۔ بادشاہ جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا عالم کسے کہتے ہیں، ارشاد فرمایا جس کے دروازے پہ بادشاہ نظر آئیں وہ عالم ہے۔ کہا مولا جو بادشاہوں کے دروازے پہ نظر آئے وہ لیسا بلا عالم، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کبھی بادشاہوں کے درباروں پہ نہیں گئے تھے، شیخ بہائی بھی کبھی بھی بادشاہ کے شہنشاہ، حالانکہ ایران میں حکومت شیعہ تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ جی
بہت کوشش کی نہیں. ایک صاحب ان کے دوست آئے, انہوں نے کہا کہ آقا مدارس کی حالت بڑی خراب ہے, آپ ذرا شہنشاہ ایران سے ملیں, کچھ ایڈ وغیرہ لے لیں تاکہ مدارس بہتر ہو جائیں. کہنے پہ بیچارے دروازے پہ گئے, اس کے بادشاہ شہنشاہ ایران کے دروازے پہ, کہنے لگے میں شیخ بہائی ہوں. سپاہیوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال, شیخ بہائی کے ساتھ لشکر ہوگا, طالب علم ہوں گے, ان کے ساتھ بڑے احباب ہوں گے, تم جیسا آدمی سیدھا سادہ. ویسے اپنے آپ کو انہوں نے دھکے مار کے دربار میں جانے ہی نہیں دیا. مایوس ہو کے بیچارے آ رہے تھے, ایک سبزی کی بازار سے گزرے, دیکھا کہ لہیم شہیم انسان بیٹھا ہوا ہے, لمبا چوڑا قد کاٹ والا. اس کو انہوں نے بلایا, سبزی بیچ رہا تھا, اس کو بلایا, اس کو کہنے لگے کہ آج دکان تم اپنی بند کر دو, اور آج جو میں کہوں وہ تم کرنا. اس نے کہا کرنا کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, دکان بند کرو, میرے ساتھ چلو. اس کو انہوں نے دکان بند کروائی, لے گئے کپڑے کی دکان, اس کا کپڑے امامے کا کپڑا خریدا, قبا یہ وہ سارا کچھ لباس خریدا مولویوں والا, اور اس کو پہنا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے. دیکھیں جب تک بولے گا نہیں پکڑا نہیں جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو ہے کہنے لگے آج جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے آقا. لے کے کیا کرنا کیا؟ کہنے لگے تم نے جانا ہے بادشاہ کے دربار میں, اور جا کے وہاں کہنا میں شیخ بہائی ہوں, اور مجھے ساتھ لے کے جانا. جب مجھے روکیں سپاہی تو تم کہنا یہ میرا شاگرد ہے, اس کے بغیر میں کہیں نہیں جاتا, یہ میرے ساتھ جائے گا. اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا. بادشاہ جب تم سے کوئی علمی سوال کرے تو بادشاہ سے کہنا میں چھوٹے موٹے سوالوں کے بادشاہ سلامت جواب نہیں دیتا, یہ میرا شاگرد موجود ہے, شاگرد جواب دے دے گا. تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں, تم بولنا نہیں, جواب تمہارے سوالوں کا میں دوں گا. الغرض جو ہے بقال بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا, اور جب پہنچا تو اس کو بتایا گیا بادشاہ کو کہ شیخ بہائی تشریف لائیں. بادشاہ دوڑا ہوا آیا, جلدی سے اس نے احترام کیا, مسند پہ بٹھایا, اور اس بقال کو, اور اس کے ساتھ شیخ بہائی بیٹھے ہوئے تھے. 2-4 سوال علمی سے کیے بقال سے. بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت, چھوٹے موٹے سوالوں کے میں آپ کے جواب نہیں دیتا, میرا شاگرد یہ شاگرد دے دے گا. شیخ بہائی سے سوال کیا, شیخ بہائی نے فٹافٹ جواب دے دیے. بادشاہ بڑے پریشان. اب بقال بول نہیں رہا تھا, وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا, بول رہا تھا شاگرد. تو وہ یہ سوچ رہا تھا بادشاہ جس عالم کا شاگرد ایسا ہے تو پھر اس شیخ بہائی کا عالم کیا ہوگا. پریشان تھا. جب پریشان ہو گیا بادشاہ تو اس نے بلا لیا وزیر کو. وزیر سے کہنے لگا میں اس سے پوچھتا ہوں سوال, یہ کہتا ہے میں چھوٹے موٹے سوالوں کا جواب نہیں, یہ میرا شاگرد, اور شاگرد فرفر بولتا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, اس کو تنہائی میں لے جائیں, اکیلے 1 to 1 آپ سوال کریں, پھر دیکھیں کیا بتاتا ہے. اب بادشاہ آیا, آ کے کہنے لگا شیخ بہائی میں نے آپ سے کچھ تنہائی میں سوالات کرنے, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا, صرف میں اور آپ. اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, میں جواب کہاں سے دوں گا. اب وہ پریشان جیسے ہی ہوا تو شیخ بہائی نے اشارہ کیا نہیں چلے جاؤ. چلا گیا. جا کے اندر بادشاہ نے اپنے حجرے میں بٹھا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت, کہتا ہے شہنشاہ ایران کی میرے پاس کچھ زمین پڑی ہوئی شیخ بہائی, اس زمین کا کوئی مصرف نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی کاشت ہوتی ہے, نہ فصل, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسے پڑی رہتی, پورا سال کا سال استعمال ہی نہیں اس کا, بتائیں اس پہ میں کیا کروں. وہ بقال تھا, بولے گا تو پکڑا جائے گا. کہنے لگا بادشاہ سلامت بڑا آسان کام ہے, اس کے اوپر گاجر بو دیں, میڈنی بو دیں, ٹماٹر بو دیں, شلجم بو دیں, گمب گوبھی بو دیں, بند گوبھی بو, جتنی بھی سبزیوں کے نام تھے ساری سبزیوں کو اس نے نام گنا ڈالے. سبزیاں صرف دن بھر سبزی جو بیچتا تھا ذہن میں اس کے سبزیاں تو ساری سبزیوں کو اس نے نام گنا دیے, اور گنانے کے بعد اس نے کہا بھائی یہی سوال, اب آپ چلیں. میں نے آپ پھر اس کے بعد اصل جو شیخ بہائی تھے ان کو بلایا, ان کو بلا کے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس کچھ زمین پڑی ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا اس پہ ایک دانشگاہ یونیورسٹی بناؤ جس میں فقہ کا شعبہ ہو, جس میں منطق کا شعبہ ہو, فلسفے کا شعبہ ہو, علم اصول کا شعبہ ہو. یہ جتنے علم کے شعبے تھے سارے شعبے بتا دیے. ان کا بس آپ بھی چلیں. آخر میں بادشاہ نے دونوں کو دربار میں بٹھا کے کہا آپ میں اصل شیخ بہائی کون ہے. تو اصل جو شیخ بہائی تھے انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا آپ نے یہ کام کیوں کیا اس طریقے سے. کہنے لگے آپ کے دربار میں ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا تھا, ہماری سادگی کو دیکھ کے, اس وجہ سے میں نے یہ کام انجام دیا. تو اسی وقت جب تک بقال بول نہیں رہا تھا اس وقت تک نہیں پکڑا گیا, جہاں بولا وہاں پکڑا گیا. تو اب سمجھ میں آیا. اور بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ علی کے فضائل ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس لیے پڑھتے ہیں علی کے فضائل سن کے پیغمبر کی عظمت کو پہچانو, کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا, نبی کس علم کے اوپر فائد ہوگا. تو پہلی چیز ہے کثرت و قراءت قل هو اللہ احد, دوسری چیز ہے قلت الکلام,
اور تیسری چیز ہے مجالست العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ علماء انسان کو حلال و حرام بتاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کے تحت آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو علماء کے پاس بیٹھنا خود جو ہے عالم کے پاس بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے یا حلال کے بارے میں پوچھیں گے، حرام کے بارے میں پوچھیں گے، وغیرہ وغیرہ جو ہے مسائل دینی ہی بتائے گا۔ علماء میں دیکھیں ہمارے علماء جو ہے، علماء میں اللہ اکبر کیسے کیسے ہمارے علماء، شیخ مفید علیہ الرحمہ جن کی وفات پر امام زمانہ نے مرثیہ کہا، قزمین میں جائیں تعویذ قبر کے اوپر امام زمانہ کا مرثیہ لکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے اپنا معتمد کہا تھا شیخ مفید علیہ الرحمہ کو، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، سید رضی قازمین میں باہر دونوں حضرات جو ہے، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، سید مرتضیٰ ان کے بڑے بھائی ہیں، دونوں بھائی جو ہے ایک روز سید مرتضیٰ نماز پڑھی، عالم تھا ان کا، یعنی علماء کا یہ عالم، سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے تو سید رضی نماز پیچھے پڑھ رہے تو نماز پڑھتے جماعت سے پڑھتے پڑھتے فرادہ ہو گئے، فرادہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دی تو لوگوں نے بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد کہا سید رضی آپ نماز فرادہ کیوں کو نماز آپ نے فرادہ، ساری دنیا نماز پڑھ رہی تھی سید مرتضیٰ کے پیچھے اور آپ فرادہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے؟ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دوران نماز میرا بھائی خون کے دریا میں غوطے لگا رہا تھا، بھائی کے ذہن میں خیال آیا تو بھائی کے ذہن میں میرا بھائی خون کے دریا میں، تو لوگ جمع ہو کے سید مرتضیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے سید رضی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران نماز آپ کے ذہن میں جو ہے آپ خون کے دریا میں غوطے، کرنے لگے ہاں سید رضی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ مسائل شریعت کے ایسے تھے ان کے بارے میں میں نے سوچنا شروع کر دیا جن کا تعلق خون سے تھا، تو بھائی کے ذہن میں خیال آیا نماز کے دوران اور بھائی نے فوراً درک کر لیا۔ انہی علماء میں توجہ کیجئے گا، جلدی سے نجف میں جائیں، باب قبلہ سے جب داخل ہوں گے تو دروازہ جو ہے اس میں ایک قبر ہے سید مرتضیٰ انصاری علی اللہ مقام، سید مرتضیٰ انصاری، علم اصول میں ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، رسائل المقاصد ان کی کتابیں، بہرحال اب آپ کے لیے اب تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، میں بڑی جلدی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے سید مرتضیٰ، میں بتانا چاہتا ہوں علماء کی منزلت مقام کیا ہے۔ سید جو ہے ان کے پاس ایک شاگرد تھا، وہ پڑھتا تھا، اس کو ذہن میں سبق نہیں یاد ہوا، ایک دن انہوں نے محفل میں ڈانٹ دیا، سید شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو ڈانٹ دیا جب کلاس میں، تو وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا، ان کے کلاس سے اٹھا سیدھا مولا علی کے ذری پہ گیا، ذری پکڑ کے مولا سے کہنے لگا استغاثہ کیا مولا دو چیزیں لینے کے لیے آیا ہوں، یا مجھے موت دے دیں یا ذہن دے دیں۔ مولا اگر ذہن نہیں دیتے موت دے دیں، موت نہیں دیتے تو ذہن دے دیں، دونوں میں سے ایک چیز مولا لے کے جاؤں گا۔ روتا رہا، استغاثہ کرتا رہا، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، یہ کہتا کہ ذری سے مولا کائنات نے باہر نکل کے مجھے بلا کے آواز دی فلانی میرے سامنے زانو ادب طے کرو، کہتا میں نے جا کے مولا کے سامنے زانو ادب طے کیا، مولا نے مجھے لفظ الف پڑھایا، ابھی لفظ الف پڑھایا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، کہتا مولا قائد چلے گئے، لفظ الف صرف پڑھ سکا میں۔ اس شاگرد اگلے دن جب کلاس میں آیا شیخ انصاری کے، تو ابھی انہوں نے اپنا درس شروع کیا تھا، اس نے اعتراضات شروع کر دیے، ایک بات وہ کرتے تھے اعتراض، اسی اعتراض پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ شیخ انصاری کہنے لگے بھائی بیٹھ جاؤ، تمہیں ہم سوالات اگر کرنے ہیں تو ہم تمہیں نماز درس کے بعد بقیہ تمہارے سوالوں کے جواب دے دیں۔ کہا نہیں، آپ ہمارے پورے کلاس میں سب کے سامنے جواب دیں، آج تو ہمارے سوال کے جواب آپ دیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال جب بہت زیادہ اس نے بار بار شیخ انصاری کے اوپر سوال کیے تو شیخ انصاری کہنے لگے بیٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے رات کو جس علی نے لا کے تمہیں لفظ الف پڑھایا ہے اسی علی نے مجھے یہ تک پڑھایا ہے، جہاں سے تم بول رہے ہو مجھے پتا ہے علی نے صرف الف پڑھایا تو اتنا اچھلنے لگے، مولا نے مجھے یہ تک پڑھایا۔ ایسے افراد علماء جو ہے، مجالست العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ اور علماء بہرحال علماء جو ہے، شیخ علماء کی اگر دیکھیں جو ہے مقدس اردبیلی جو مولا کے حرم میں ہی دفن ہے، مقدس اردبیلی، اور علامہ مجلسی، علامہ حلی، بڑے بڑے علماء، یعنی جنہوں نے 40 روز کربلا کی زیارت کی تھی پیدل، 40 شب جمعہ
امام زمانہ سے ملاقات اور ایک سوال کے لیے۔ بہرحال کبھی موقع ہوا تو سید جو ہے کیا علامہ ہلی کا واقعہ عرض کروں گا۔ بہرحال کتنے بڑے بڑے علماء، ان کا جو ہے علماء کی محفل میں بیٹھنے سے دل روشن و منور ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والمشی الی المساجد، مسجد میں جانے سے دل روشن ہوتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کیوں مسجد میں جاتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں جائیں؟ دیکھیں حدیث میں جو لفظ ہے اسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب ہے، ایک ہوتا ہے زائر، ایک ہوتا ہے مزور۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں کربلا اگر آپ گئے ہیں تو آپ ہیں زائر، امام حسین ہے مزور۔ جس کی زیارت کے لیے گئے وہ مزور ہے، جو زیارت کرنے گیا ہے وہ زائر ہے۔ ہم زائر، امام حسین مزور۔ نجف گئے مولا علی مزور، ہم زائر۔ مسجد میں گئے ہم زائر، اللہ مزور۔ اللہ کی زیارت کے لیے مسجد میں اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں نا، اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا گھر تو اللہ ہی کا ہے نا۔ تو کربلا کے زائر امام حسین ہمارے جو ہے وہ میزبان ہیں، ہم ان کے مہمان۔ حدیث کے الفاظ ہے کرامت الزائر علی المزور، مزور کے اوپر اپنے زائر کا احترام کرنا، عزت دینا واجب ہے۔ اب اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کو عزت کون دے رہا ہے؟ کائنات میں وہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اس وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے بہرحال فالمشی الی المساجد، مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے ہوئے ہر قدم جو رکھا جاتا ہے نا، ہر قدم پہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ مسجد چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے مٹی کی ہو، چاہے سونے کی بنی ہو، احترام اس کا اتنا ہی واجب ہے جتنی کچی مٹی کا ہے اور جتنی پکی مٹی کا ہے۔ احترام مسجد یہ ہے کہ اگر بغیر وقت نماز اگر آپ مسجد میں گئے ہیں نا تو آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ حق مسجد ہے کہ 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھیں۔ اگر واجب نماز پڑھ رہے ہیں تب نہیں ضروری ہے کہ واجب ظہرین کی نماز پڑھ لی، مغربین کی پڑھ لی یا فجر کے ٹائم پہ گئے۔ ان ٹائموں کے علاوہ مسجد میں اگر قدم رکھا ہے، حق مسجد یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز تحیت مسجد ضرور پڑھے، بغیر مسجد میں نماز پڑھے ہوئے نہ واپس آئے۔ تو بہرحال والمشی الی المساجد، مسجد کی طرف جانے سے دل روشن ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے صلاۃ فی اللیل، نماز شب پڑھنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو 5 چیزیں انسان کے دل کو روشن و منور کرتی ہیں۔ اور یہی دیکھیں کہ یعنی جناب سیدہ کے لیے جب نماز کے لیے آپ ظہر کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کے چہرہ انور سے الگ نور ساطع ہوتا تھا، اہل مدینہ کہتے ہیں۔ جب مغرب کے لیے کھڑی ہوتی تو الگ، ہر وقت اللہ ایک نور نہیں رکھتا تھا، نور کی جو ہے وہ رنگتیں بدل جاتی تھی۔ جب کسی نے پوچھا کہ اللہ نور کی رنگتیں کیوں بدلتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ اہل زمانہ کو فاطمہ زہرا کے نور کی رنگت کا پتہ نہ لگے، نہ پہچان سکیں۔ یعنی وہ مقام، اور اللہ نے جو کنیز خاص پروردگار ہے اس ذات کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اپنے زمانے کی صاحب امر ہیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے ہمارے 12 امام ہیں نا، 12 امام صاحب امر، 14 معصومین ہیں، سب کے سب صاحب امر ہیں۔ جیسے مولا علی صاحب امر ہیں ویسے ہی شہزادی کونین بھی صاحب امر ہیں۔ میں نے کہا نہیں، علی نے جیسے مردوں کو زندہ کیا تو فاطمہ زہرا نے بھی مردوں، اگر علی نے سورج پلٹایا تو فاطمہ زہرا نے بھی صاحب امر ہیں۔ فاطمہ زہرا ایسی صاحب امر ہیں کہ پیغمبر ایک زمانے میں 2 منصبدار منصب ہدایت پر فائز نہیں ہوتے، 2 نبی ایک ہی علاقے میں نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے، 2 امام ایک ہی علاقے میں منصب پر فائز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جب دیکھیں ہر امام، پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اچھا، مرد حضرات اس حدیث پہ عمل کر لیں، عورتیں بھی اس حدیث پہ عمل کر لیں گی۔ پیغمبر نے کہا پیغمبر تو سب کے لیے ہادی ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی،
لیکن پیغمبر مردوں کے لیے ہادی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہادی ہیں، لیکن اگر اس حدیث پر عورتیں عمل کریں گی، چونکہ نماز کے مسائل میں فرق ہے، مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنا افضل، عورت کے لیے گھر میں پڑھنا افضل۔ مرد کے لیے اگر لباس نہ ہو تو ستر عورتین کر لے تو نماز ہو جائے گی، عورت کو ہر حال میں پورے جسم کا چھپانا حالت نماز میں واجب ہے، حتیٰ کہ جو ہے فقہا کہتے ہیں جو ہے جرابیں بھی عورت کے حجاب میں شامل ہیں حالت عورت ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں پر اس کو کوئی نامحرم مرد رہا، اکیلے تنہائی میں عورت اور مرد اگر دونوں ایک ہی جگہ ہیں تو وہاں عورت کو مرد نامحرم کے سامنے نماز اکیلے میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کے مسائل میں فرق ہے، عورت کی نماز جہری بھی ہے اور اخفاتی بھی، ساری اخفاتی ہے، مرد کی جہری بھی ہے اور اخفاتی بھی ہے، یعنی بلند آواز سے بھی مرد نے پڑھنا ہے اور جو ہے آہستہ بھی پڑھنا ہے، ظہرین جو ہے آہستہ پڑھنا ہے، مغربین کی پہلی 2 رکعت اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر کی 2 رکعتیں مرد نے بلند آواز سے، عورت نے ان کو سب کو اخفاتی پڑھنا ہے۔ نماز کے مسائل میں فرق ہے۔ اب پیغمبر کہہ گئے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اب اگر عورتیں اس پر عمل کریں گی تو مرد مفتی حضرات فتویٰ دے دیں گے عورتوں کی نماز باطل ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو زمانہ پیغمبر میں ایک زمانے میں 2 ہادی منصب نبوت پر فائد نہیں ہوں گے، لیکن زمانہ پیغمبر میں جیسے پیغمبر مردوں کے لیے ہادی ہیں ایسے ہی فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے ہادیاں ہیں۔ پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے اسی لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر یہ بتانا اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ میرے نبوت کا حصہ، اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ، اگر میں ہادی ہوں تو ہدایت کا حصہ، اگر میں امام ہوں تو میری امامت کا حصہ، جو میں ہوں وہ فاطمہ زہرا۔ تو مردوں کے لیے پیغمبر ہیں، فاطمہ زہرا کی ہدایت قیامت تک جو جاری و ساری رہے گی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا مریم بنت عمران اپنے زمانے کی ہادیہ عورت تھی، معصوم بی بی تھی، مریم بنت عمران معصوم بی بی تھی، مولا مریم بنت عمران اپنے جو ہے وہ بھی ہادیہ تھیں اور آپ کی جدہ فاطمہ زہرا وہ بھی ہادیہ۔ ارشاد فرمایا مریم بنت عمران کے ہادیہ ہونے میں اور میری جدہ کے ہادیہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ مولا وہ کیا؟ کہا مریم بنت عمران ہادیہ تھیں، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور میری جدہ فاطمہ زہرا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین۔ فاطمہ عورتوں کی قیامت تک کی عورتوں کی سردار، دیکھیں جو قیامت تک کی جو سردار ہوں وہ جناب زہرا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے 12 امام، بڑا خوبصورت جو امام ہے حسن ارشاد فرماتے ہیں ہم 12 امام کائنات کے اوپر حجت ہیں، پیغمبر بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم سب کے سب معصومین جو ہیں کائنات کے اوپر حجت ہیں، اور ہمارے اوپر جو حجت ہیں میری جدہ فاطمہ زہرا۔ مریم بنت عمران کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، فاطمہ زہرا کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، اور 11 کے 11 معصوم ہیں، اور ایسے معصوم کہ جہاں جو ہے اللہ نے ان میں سے ایک کو زندہ رکھا، مریم کے لال کو زندہ رکھا تو فاطمہ زہرا کے لال کو بھی زندہ رکھا، اور ان کو دونوں کو زندگی قیامت تک کی دے دی، اور دینے کے بعد کہا دیکھو ایک دن آئے گا کہ چرخ شہرم سے عیسیٰ آئیں گے، فاطمہ زہرا کا لال امام ہوگا، مریم کا لال ماموم ہوگا، وہ نماز پڑھیں گے، یہ نماز پڑھائیں گے۔ یہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے جو ہے ان کا مقام بتایا جناب فاطمہ زہرا کا۔ تو فاطمہ زہرا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی فاطمہ زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین، اولین اور آخرین میں فاطمہ زہرا کے جیسا نہ کوئی خاتون ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ نہیں تمہیں کوثر عطا کیا، فاطمہ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر ایسا ہے جو جاری و ساری رہے گا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انسان روز قیامت اپنی ماں کے نام سے بلایا جائے، کہا جاتا ہے نا،
ہمارے یہاں سنی شیعہ وہابی سب کے یہاں مشہور ہے کہ قیامت میں ہم روز قیامت جو بلائے جائیں گے ماں کے نام سے، اور پھر اس میں لوگ اپنی اپنی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے ماں سے بہتر اولاد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو اس وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر شخص روز قیامت جو بلایا جائے گا اپنے باپ کے نام سے بلایا جائے گا، سوائے دو شخصیتوں کے۔ پریشان ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد پڑھیں۔ جب وہ نئی بات سنتے ہیں تو پھر ابھی تک آدمی سنتا چلا آیا کہ ہم تو ماں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ماں سے ہمیں پہچان آ جائے گا، اور مولوی صاحب نے جیسے جملہ بدل دیا تو پریشانی تو بات ہے۔ روز قیامت ہر شخص اپنے باپ کے نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، آباء و اجداد کے ساتھ۔ حدیث میں الفاظ ہیں قیامت پہ پہچانے جائیں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ جنت جو ملنی ہے اس میں عمل کا بھی عمل دخل ہے۔ اگر اللہ بغیر عمل کے جنت دے دے تو اس کا مطلب پھر اللہ عادل نہیں ہے۔ اللہ کو اگر عادل مانتے ہیں وہ اور چیز ہے، وہ دوسرے مسائل ہیں جس کی طرف جو جنت ملنی ہے۔ شہزادی کونین بھی اگر روز قیامت ہماری شفاعت کریں گی تو معلوم کیا کہیں گی شہزادی کونین؟ یہ نہیں کہیں گی پروردگار تجھے تیرے عدل کا واسطہ، بی بی عدل کا واسطہ نہیں دیں گی تو بچے گا کوئی نہیں۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ گنہگار کو سزا ملے اور اچھے کام پر کرنے والے کو انعام ملے۔ تو پھر بیوی کیا کہہ کے ہماری شفاعت کریں گی؟ کہا بیوی شفاعت کریں گی پروردگار تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ۔ اللہ کا فضل ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے، کرم پروردگار، عدل پروردگار نہیں، فضل پروردگار۔ فضل جو ہے وسعت اللہ کل شے، ہر شے کو گھیرے۔ اب اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور بیوی یہی فضل کا واسطہ دیں گی۔ تو بہرحال ہر شخص جو بلایا جائے گا باپ کے نام سے، ماں کے نام سے نہیں، صرف دو شخصیتوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ آواز آئے گی روز قیامت، آئینہ عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم کہا، چونکہ ان کا باپ ہے نہیں تو مریم کے ذریعے سے بلایا جائے گا جناب عیسیٰ۔ اور دوسرا جسے باپ ماں کے نام سے بلایا جائے گا، آواز آئے گی آئینہ ابناء فاطمۃ الزہراء۔ سادات جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں جناب زہرا سے۔ پیغمبر کی نسل کس کے ذریعے سے باقی ہے؟ فاطمہ زہرا کے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پیغمبر کے بیٹوں کے انتقال کے بعد کہتے ہیں بیٹی کے ذریعے سے نسل نہیں چلتی۔ اللہ نے پیغمبر کو بیٹی دے کے بتایا کہ بیٹی کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل کو باقی رکھا۔ اللہ نے چونکہ پہلے ایک کام انجام دے دیا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے اگر عمران کی نسل مریم کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے تو میرے حبیب کی نسل فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کیوں نہیں باقی رہ سکتی؟ محمد و آل محمد بلندتر سلام۔ بیٹی کے ذریعے سے، عمران کی نسل بیٹی کے ذریعے سے، مریم کے ذریعے، اور پھر قیامت تک کی زندگی ہے عیسیٰ کی۔ اور فاطمہ زہرا کی نسل بھی پیغمبر کی نسل فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اللہ نے باقی رکھی، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ جب روز قیامت آئے گا تو روز قیامت آتے ہی جو ہے ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر۔ اب یہ فاطمہ کی سواری جب قیامت میں آئے گی، انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، صالحین سب کھڑے ہوں گے، سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ زہرا کی سواری گزر جائے۔ فاطمہ زہرا جب محشر میں آئیں گی تو ایک خون بھرا کرتا لے کے آئیں گے۔ آج 13 جمادی الاول ہے، 13 جمادی الاول روز شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ روایات 2 روایات ہیں، والا اقوال جو ہے 13 اقوال ہے، چونکہ وقت نہیں ورنہ میں 13 اقوال شہادت جناب سیدہ کے اوپر بیان کرتا۔ 13 قول ہیں جناب زہرا کی شہادت کے بارے میں، لیکن 2 یہ قول جو ہے مشہور ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے 75 دن بعد پیغمبر کی بیٹی اس دنیا سے مرثیہ پڑھتی ہوئی گئی۔
فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا ہے نا پیغمبر کی. دیکھیں پیغمبر کی جب وفات ہوئی نا تو پیغمبر کی وفات کے وقت جو ہے پیغمبر کا سر فاطمہ زہرا کی گود میں رکھا ہوا تھا کہ دروازے پہ کسی نے آ کے دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. زہرا نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کہنے کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں, اللہ کے رسول سے ملاقات کا, واپس پلٹ جا, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا تو پھر اس نے کچھ انتظار کیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب کیا, پھر بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں عرب کا رہنے والا شخص ہوں, پیغمبر سے ملاقات کا, واپس پلٹ جا, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو پیغمبر کی بیٹی ہے, آنکھ میں آنسو آیا, زہرا کی آنکھ سے نکلا, پیغمبر کے رخسار پہ جا کے گرا, رحمت حیات باقی تھی. پیغمبر نے آنکھ کھولی, بیٹی آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا ایک شخص بار بار آپ سے ملاقات کے لیے اذن مانگ رہا ہے. کہا بابا بیٹی تم نے اس کو پہچانا نہیں؟ کہا بابا میں نے نہیں پہچانا. کہا ایسا نہیں کہ زہرا نہیں جانتی تھی, پیغمبر کو بتانے کے لیے زمانے والوں کو دیکھو بیٹی تم نے پہچانا نہیں, بابا کون ہے؟ کہا بیٹی اللہ نے تیرے در کو یہ شرف بخشا ہے, ملک الموت بھی آئے گا تو بغیر اجازت کے نہیں آئے گا. بیٹی اس کو اجازت دے دے, یہ تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں وہ در جس پر پیغمبر یعنی ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آتا, اسی دروازے پہ لوگ پیغمبر کی وفات کے بعد آگ و لکڑی لے کے آ گئے تھے اور کہا تھا کہ اس گھر کا احترام یہی کہا, وہ گھر وہی ہے جس پہ ہر نماز کے بعد پیغمبر آ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو, اے نبوت اہل بیت النبوہ ممادن الرسالہ. یعنی پیغمبر کی بیٹی 75 یا 95 دن بعد یہ مرثیہ پڑھتی رہی, بابا صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا, بابا آپ کے بعد میرے بور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. بابا میرے محسن فضہ سے کسی نے کہا فضہ فاطمہ زہرا کے ذرا حالات زندگی بتا دے. کہا کتنے کون سے مختصر یا آج جو ہے تفصیلاً کا مختصر حالات بتا دے. کا مختصر یہ کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا چلتی تھیں تو عصے کے سہارے سے چلتی تھیں. فاطمہ زہرا جو ہے داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھیں, اور جب زیادہ تکلیف ہوتی تھی قبر پیغمبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی بابا اس امت نے میرے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اجرکم اللہ. فاطمہ زہرا 75 دن یا 95 دن پیغمبر کی وفات کے بعد جب زہرا روتی تھی تو لوگ آگے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, اس لیے ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے, ہم راتوں کو سو نہیں پاتے, ہم راتوں کو سو نہیں پاتے. علی سے کہو یا دن میں یا رات میں. اب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے غم میں ایسے تو نہیں کہا نہیں, جب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے غم میں روتی تھی نا تو اہل مدینہ کہتے ہیں مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی تھیں, اہل مدینہ جو ہے سو نہیں پاتے. علی نے بقی میں جو ہے ایک حجرہ بنوایا جس کا نام رکھا بیت الحزن. نماز فجر کے بعد میرے مولا زہرا کو وہاں چھوڑ کے آتے تھے. نماز عشاء کے بعد ایک روز اصحاب نے آ کے بتایا بی بی زمانہ اہل بیت سے بہت زیادہ پھر گیا. سلمان نے اطلاع دی کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. مولا کائنات جب گھر میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے جناب زہرا نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا علی مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے. کہا فاطمہ کیا خبر پہنچی؟ کہا مجھ تک یہ خبر پہنچی مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا فاطمہ زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے, میں علی سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. زمانہ اتنا پھر گیا تھا. اب علی ایک روز جب گھر میں آئے تو دیکھا جناب زہرا گھر کے چند کام انجام دے رہی ہیں, حسنین کو بھی سنوار رہی ہیں, گھر کے دوسرے کام کر رہی ہیں. آواز دی فاطمہ زہرا خیریت ہے؟ کہا یا علی میں زیادہ دیر کی مہمان نہیں ہوں, پیغمبر نے آ کر رات کو مجھ سے خواب میں کہا تھا پنجتن میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ فاطمہ زہرا تم ہو. پیغمبر مجھے کافور دے کے گئے ہیں حنوت کے لیے. یا علی کچھ آپ کے لیے, کچھ میرے لیے, کچھ بیٹا حسن کے لیے, ایک ایک کے جو ہے ٹکڑے حصے کیے فاطمہ زہرا نے. پھر ارشاد فرمایا یا علی میں زیادہ دیر کی مہمان نہیں, یا علی میں آپ کو چند وصیتیں کر رہی ہوں, میری وفات کے بعد آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے. فاطمہ زہرا وہ کیا؟ کہا
یا علی میری وفات کے بعد غسلنی، غسل آپ دیجئے گا، کفنی، کفن آپ پہنائیے گا، دفنی، دفن آپ کیجئے گا، پھر لیلہ یا علی یہ رات میں جو ہے وہ انجام دیجئے گا، غسل رات میں، کفن رات میں، جنازہ میرا رات میں، یا علی میرے بعد جو ہے میرے جنازے میں وہ شخص نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، یا علی میرا جنازہ تاریکی شب میں میرے لال حسین کا خیال رکھنا، اور میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، امامہ میرے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، یا علی علی کو جو ہے وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد اسماء نے حسن و حسین کو، شہزادی نے حسن و حسین کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا بچوں جاؤ قبر پیغمبر پر ماں کی صحت کے لیے دعا کرو، ادھر شہزادے قبر پیغمبر پہ گئے، ادھر اسماء کو بی بی نے بلایا، اسماء دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، اسماء سمجھنا میں زندہ ہوں، اور تسبیح و تحلیل کی جب آوازیں ختم ہو جائیں تو اسماء میرے جنازے پہ آ کے ایک چادر ڈال دینا، اور اسماء ایک بات کا خیال رکھنا، جب قبر پیغمبر سے میرے شہزادے حسن و حسین آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، بعد میں میری شہادت کی اطلاع دینا۔ عزادارو جناب زہرا نے وصیت کی اور حجرے میں گئی، اسماء کہتی ہیں میں حجرے میں تسبیح کی آواز سن رہی تھی، ناگاہ تسبیح کی آواز منقطع ہوئی، میں حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے جنازے پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد صحن میں آ کے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی، آواز کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے شہزادے کو میں دروازے پہ گئی تو میں نے دروازہ جو کھولا تو دیکھا حسن حسین آئے ہیں، لیکن عالم یہ ہے گریبان چاک ہے، سر پہ خاک پڑی ہوئی، امامہ نہیں ہے۔ میں نے کہا شہزادو خیریت ہے؟ کہا اسماء یہ بتا دے میری ماں کہاں ہے، اسماء یہ بتا میری ماں کہاں؟ شہزادو پہلے کھانا کھا لو، پانی پی لو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری ماں کہاں ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے اسماء کبھی دیکھا ہے بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے، بغیر ماں کے پانی پیتے ہوئے؟ شہزادے حجرے میں گئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اماں تیرا لال حسین آیا ہے، اماں تیرا لال حسن آیا ہے۔ ابھی حسن حسین رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، یا علی حسنین کو فاطمہ سے جدا کر دو، ملائے اعلیٰ میں تلاطم برپا ہے۔ لیجیے عزادارو وہ وقت آیا، علی نے تختہ غسل پہ اتارا، اور غسل دے رہے تھے کہ غسل دیتے ہوئے کروٹ جو بدلی تو علی کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے روتے ہوئے باہر آ گئے۔ اصحاب نے کہا یا علی آپ تو بڑے صابر ہیں، آپ نے چیخ کیوں ماری؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے ہوئے کروٹ جو بدلی تو کیا دیکھا؟ پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہ کی، عزادارو علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ جو ہے تیار ہوا، آواز دی اسماء آؤ شہزادی کا آخری دیدار، فضا آؤ آخری دیدار، زینب ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار۔ گھر کے تمام افراد آئے، گھر کا ایک بچہ کونے میں کھڑا تھا۔ علی نے کہا میرے لال حسین کیا تم ماں کے پاس نہ ہوگے؟ حسین نے کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود سے نہ بلائے گی میں ماں کے پاس نہ آؤں گا۔ جنازے میں حرکت ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال حسین میرے قریب آ۔ حسین دوڑے ہوئے اماں کے پاس آئے، اماں تیرا لال حسین آیا ہے، سینے پہ سر رکھا۔ حسین ابھی گفتگو کر رہے تھے، آواز دی میرے لال گھبرانا نہیں، زمین کربلا ہوگی، تیری ماں تیری قتل گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوگی۔ اے میرے لال حسین، آجا بیٹا آجا۔ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں جی۔ ایام فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میدان کربلا میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں، ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں، استغاثہ بھی بلند کرتی ہیں۔ اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے۔ 3 جمادی الثانی کا روز تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میدہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا حسین اماں کا آخری دیدار کر لو۔ مولا فرماتے ہیں بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، جب تک مجھے خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے، حرم حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ۔ دعا کریں کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے، یہ امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ طرب چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے، اپنے خون کا غسل ملا
اس کا خاک کربلا دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ۔ عزادار امام حسین اس ہستی کا مسیح پڑھ رہا ہوں جو 4 سال کی معصوم ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے کیا فرماتی ہیں بی بی کہ بابا ایک کام کرتے جائیں۔ وہ کام کیا تھا؟ ایک بہار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بارو ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں اپنے بابا سے؟ اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی خسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مہارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار بالکل آخری ملاقات جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی اپنے بابا سے۔ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ بابا ایک کام کرتے جائیں، صبح کا جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے، تجھ کو اکبر کی قسم گل دین کا صدقہ، ایک بار تو کہہ رے
اداس نہیں بی بی تے کو شام نائی راسے جے ویلے دیاں یہ بی بی کر دیتی او شام اداسے جی دا نانا علم دا شہر ہووے حتی پیو ہووے دروازہ نہیں سمجھ آندی اس زینب دا کیویں رل گیا شام جنازہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی اس دم سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے خیال رکھنا یہ نازک
مزاج بیٹا ہے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی تمام پسلیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری لئی نے مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے ابو الحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے میرا فریضہ نبھائے گی لاڈلی میری گھرے گا شعلوں میں جس وقت ایک اور علی چلے گی آگ پہ زینب اسے بچاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے پدر کی قبر پہ اکبر وہ رو کے کہتی تھی حفاظت آپ نے مجھ کو علی کی سونپی تھی تماچے میں نے ہے کھائے انہیں بچاتے ہوئے
دھول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو بی بی ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جواں کو ولی اکبر سا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو پردہ زینب کے عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو حق کے مددگار وہ ہاتھ عطا کر، جو ظلم کے کوہسار سے ٹکرائیں وہ سر دے. بیمار جو ہاں عابد بیمار کا صدقہ، بیمار جو ہاں عابد بیمار کا صدقہ، اب صحت کامل کی انہیں جلد خبر دے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. اور جاتی ہے یہ جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اللہم صلی اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند
دربار
السلام علیکم یا باب اللہ